اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سیرت النبی کا سبق نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فن ابتداء اور تحریری سرمایہ۔ سیرت کے حوالے سے موضوعات چل رہے ہیں۔ مقدمہ جلد اول ہمارا سبق کا حصہ ہے۔ آج اس کے ہم صفحہ نمبر 9 سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے حالات اور واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصاء کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے، اور نہ آئندہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اور اقوال کی تحقیق کی غرض سے آپ کے دیکھنے والوں اور ملنے والوں میں سے تقریباً 13,000 شخصوں کے نام اور حالات قلم بند کیے گئے، اور اس زمانہ میں کیے گئے جب تصنیف و تالیف کا آغاز تھا۔ طبقات ابن سعد، کتاب الصحابۃ ابن السکن، کتاب العبد اللہ بن علی الجارود، کتاب العقیلی فی الصحابہ، کتاب ابن ابی حاتم الرازی، کتاب الازرق، کتاب الدولابی، کتاب البغوی، طبقات ابن معقولہ، اسد الغابہ، استیعاب، اصابہ فی احوال الصحابہ، صرف انہی بزرگوں کے حالات میں ہیں۔ کیا دنیا میں کسی شخص کے رفقاء میں سے اتنے لوگوں کے نام اور حالات درج تحریر ہو سکے ہیں؟ سیرت نبوی کے متعلق قدماء نے جو ذخیرہ مہیا کیا، اس کی مختصر تاریخ اور کیفیت ہم اس غرض سے اس موقع پر درج کر دیتے ہیں کہ ایک کامل اور مستند کتاب کے مرتب کرنے کے لیے اس ذخیرہ سے کیوں کر کام لیا جا سکتا ہے اور کہاں تک تحقیق و تنقید کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور اخلاق و عادات کے متعلق نہایت کثرت سے واقعات مذکور ہیں جو سیرت میں کافی مدد دے سکتے ہیں، تاہم تنہا ان سے ایک تاریخی تصنیف تیار نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ان میں تاریخی ترتیب نہیں ہے۔ یہاں ہم نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے، حدیث کی کتابیں ان کے علاوہ ہیں۔ فن سیرت کی ابتداء اور تحریری سرمایہ۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ چونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور اسلام میں تدوین و تالیف کا آغاز خلیفہ منصور عباسی کے زمانہ سے تقریباً 143 ہجری میں ہوا، اس لیے اس زمانہ تک سیرت اور روایات کا جو کچھ ذخیرہ تھا زبانی تھا، تحریری نہ تھا۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج گو کم صحیح مدت سے چلا آتا ہے۔ بہت قدیم زمانہ میں حمیری اور نابتی خط تھا، جس کے کتبے آج نہایت کثرت سے یورپ کی بدولت مہیا ہو گئے ہیں۔ اسلام سے کچھ پہلے وہ خط ایجاد ہوا جو عربی خط کہلاتا ہے، اور جس نے بہت سی صورتیں بدل کر آج یہ صورت اختیار کر لی ہے۔ اس خط کی تاریخ اور اس کی ابتداء کے متعلق جو قدیم روایتیں کتابوں میں مذکور ہیں، اکثر افسانہ ہیں۔ مثلا ابن الندیم نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ اول جن لوگوں نے عربی خط ایجاد کیا ان کے نام یہ تھے: ابو جاد، حواز، حتی، کلمون، سعفس، قریشات۔ یہی نام ہیں جن کو ہم آج ابجد، ہوز، حتی، کلمن، سعفس، قرشت کہتے ہیں۔ اسی طرح کعب کا یہ قول کہ تمام خطوط حضرت آدم علیہ السلام نے ایجاد کیے تھے۔ ابن ندیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی خط لکھا وہ 3 شخص قبیلہ بولان، قبیلہ طے کی ایک شاخ، اس قبیلے کے تھے جو انبار میں آباد تھے۔ ان کے نام
مرامر بن مرہ، اسلم بن سدرہ، عامر بن جدرہ تھے۔ ان تمام روایتوں میں جو قرین قیاس ہے وہ روایت ہے جو ابن الندیم نے عمر بن شعبہ کی کتاب مکہ سے نقل کی ہے۔ یعنی سب سے پہلے عربی خط ایک شخص نے ایجاد کیا جو بنو مخلد بن نضر بن کنانہ کے خاندان سے تھا، اور غالباً یہ وہ زمانہ ہے جب قریش نے عروج حاصل کر لیا تھا اور تجارت کے ذریعے سے بیرونی ممالک میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ ابن ندیم نے لکھا ہے کہ میں نے مامون الرشید کے کتب خانہ میں ایک دستاویز دیکھی تھی جو عبد المطلب بن ہاشم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے: یہ عبد المطلب بن ہاشم جو مکہ کا باشندہ ہے کا قرضہ فلاں شخص پر ہے جو صنعاء کا رہنے والا ہے۔ یہ چاندی کے 1000 درہم ہیں، جب طلب کیا جائے گا وہ ادا کرے گا، خدا اور 2 فرشتے اس کے گواہ ہیں۔ اس دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبد المطلب نے کسی حمیری شخص کو 1000 درہم قرض دیے تھے۔ خاتمہ میں 2 فرشتوں کی گواہی لکھی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں فرشتوں کا اور شاید کرامن کاتبین کا اعتقاد موجود تھا۔ ابن ندیم نے لکھا ہے کہ اس دستاویز کا خط ایسا تھا جیسا عورتوں کا خط ہوتا ہے۔ علامہ بلازری نے تصریح کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو قریش میں 17 شخص لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شفا بنت عبداللہ وغیرہ۔ بدر کی لڑائی جو سن 2 ہجری میں ہوئی، اس میں قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے فدیہ لیا گیا، لیکن بعض ایسے بھی تھے جو ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر شخص 10 بچوں کو اپنے ذمہ لے کر ان کو لکھنا سکھا دے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت نے، جو کاتب وحی ہیں، اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ ان واقعات سے معلوم ہوگا کہ عرب اور خصوصاً مکہ و مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں لکھنے پڑھنے کا کافی رواج ہو چکا تھا۔ البتہ یہ تحقیق طلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں روایتیں اور حدیثیں بھی قلم بند ہوئی تھیں یا نہیں، اور اس بنا پر سیرت کا کوئی تحریری سرمایہ بھی موجود تھا یا نہیں۔ بعض حدیثوں میں، جن میں سے بعض صحیح مسلم میں مذکور ہیں، تصریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے قلم بند کرنے سے منع فرمایا تھا۔ مسلم کے یہ الفاظ ہیں: مجھ سے جو سنو اس کو قلم بند نہ کرو بجز قرآن کے، اور کسی نے قلم بند کیا ہو تو اس کو مٹا ڈالنا چاہیے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانہ کا ارشاد ہے، کیونکہ متعدد صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانہ میں بعض صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری باب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں، البتہ عبداللہ بن عمرو مستثنیٰ ہیں، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کی عادت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے۔ قریش نے ان کو منع کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غیظ کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، اور تم سب کچھ لکھتے جاتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنا پر لکھنا چھوڑ دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم لکھ لیا کرو، اس سے جو کچھ نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنے رسالہ تقلید العلم میں روایت کی ہے کہ اس بیاض کا نام جس میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قلم بند کر لیا کرتے تھے، صادقہ تھا۔ آپ
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ اس وقت تک اسلام لا چکے ہیں ان کے نام قلم بند کیے جائیں، چنانچہ 1500 صحابہ کے نام دفتر میں درج کیے گئے۔ خطیب بغدادی نے تقعید العلم میں روایت کی ہے کہ جب لوگ کثرت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیثوں کے سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور وہ ایک جنگ نکال لاتے تھے کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھ لی تھیں۔ متعدد قبائل کو آپ نے جو صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بھیجے وہ تحریری تھے اور کتب احادیث میں بعین ہی منقول ہیں۔ اسی طرح سلاطین کو دعوت اسلام کے جو پیغام بھیجے گئے وہ بھی تحریری تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین، آج ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں اسی صفحے سے آگے شروع کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔